جنوبی پنجاب میں گیس بحران کر گیا پریشان، خواتین کو ملک خانہ داری میں شدید دشواری، طویل لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی، شہریوں کا ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے ایک اور مشکل، گھی کی قیمتوں میں اضافے نے ہونڈا کو تڑکا لگانا مشکل کر دیا، قیمتوں میں 20 سے 50 روپے تک فی کلو اضافہ، گھر کا چولہا جلانا ناممکن، بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں، دہاڑی دار طبقہ پریشان، حکومت وقت سے حالات پر رحم کھانے کی اپیل۔ جہانیہ میں بھی آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا، سارا دن لائن میں لگنے کے بعد آٹا نہ ملنے پر شہری محکمہ فوڈ کے خلاف سراپا احتجاج، دوسری طرف انتظامیہ کی بددیانتی، آٹے لے جانے والا رکشہ پکڑ گیا، 10 تھیلے برآمد، واقعے کی ویڈیو وائرل، مظاہرین کا عملے پر سفارشوں کو آٹا دینے کا الزام، شہریوں کا متعلقہ حکام سے آٹے کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ بھائی جان آٹا مجھے نہیں ملا تو میں بھی واپس چلا گیا، بچے بھی واپس چلے گئے، لائن لگی ہوئی تھی تو ان کو بولا بھائی آٹا دے دو، اور رکشہ والے کو 10 گٹو دے کر ٹورن لگا، وہ پکڑا گیا تو وہ برآمد کیا، واپس اتارا نہیں اس نے، وہ لے کر چلا گیا۔ اس تو بعد اپنا لائن 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਬਹ 100 ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਈਦਾ, ਹੁਣ ਆਟਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਰਵੇਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ 100 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਆਮ ਕਰ। ایک طرف آٹا بحران، دوسرا قیمتوں نے کیا پریشان، شہر ملتان میں گندم کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ، سرکاری گندم کا ریٹ 4400 روپے فی من مقرر، مارکیٹ میں 5200 فی من میں فروخت ہونے لگا، سرکاری آٹا نہ ملنے پر شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے گندم کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ سرکاری آٹے کا تو نام ہی رہ گیا، اب ملتا تو ہے نہیں کہیں، حالانکہ حکومتیں وعدے بھی کرتی ہیں، کہتی بھی ہیں کہ سرکاری آٹا اتنا ہے جی اتنا ہے، لیکن ہمیں آج تک کوئی نظر نہیں آیا۔ گندم دے رہے ہیں نا ہمیں، اس میں مٹی خاکہ بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مان کے پیچھے ہمارا 4 کلو آٹا ہمارا کم ہو جاتا ہے، آخر ہم نے کہاں سے پورا کرنا ہے، یہیں سے پورا کرنا ہے۔ ملتان انتظامیہ نے آٹا بحران سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی، شہریوں کو بلا تعطل فراہمی کے لیے کریک ڈاؤن، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ کے مختلف آٹا سیل پوائنٹس پر چھاپے، خرد بدھ میں ملوث 3 فلور ملزمان کو شوکاز، کم سپلائی دینے والی 5 دکانوں کو وارننگ، ہول سیل ریٹ پر آٹا فراہم کرنے کی ہدایت۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے ریلیف، بہاولپور میں گندم کی قیمت میں حیرت انگیز کمی، فی من گندم میں 2000 روپے کمی کی سے 3500 روپے تک پہنچ گئی، گندم سستی ہونے سے چکی آٹا کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی، 160 روپے فی کلو فروخت ہونے والا آٹا 110 روپے کا ہو گیا، دکانداروں کے مطابق مارکیٹ میں درآمدگی گندم کی سپلائی آنے سے ریٹ کم ہوئے ہیں۔ باہر سے گندم آ گئی ہے، اس لیے کافی سارا فرق پڑ گیا ہے، اس لیے گندم نیچے آ گئی۔ ایک ہفتہ پہلے سر 150 160 روپے کلو بک رہا تھا، آج ماشاءاللہ سے 90 95 روپے کلو بک رہا ہے، اس وقت 3600 3700 چل رہی ہے، 2 ہفتے پہلے 5000 تھی، کافی سارا ریٹ ڈاؤن ہو گیا۔ ملتان ڈویژن میں ذخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرا تنگ، محکمہ زراعت ان ایکشن، 1 ماہ کے دوران یوریا کھاد کے زائد قیمت فروخت پر 1 کروڑ 41 لاکھ کے جرمانے، 23 فیکٹریاں سیل، 3 کروڑ 74 لاکھ کے مالیت کی کھادیں قبضے میں لے لی گئی، مجموعی طور پر 41 کارروائیاں اور 35 افراد کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی، شہریوں کی جان پر بنائی، دعوے اعلانات سب ہوا، کوئی پروجیکٹ تکمیل کو نہ پہنچ سکا، ملتان روڈ کی توسیع کا منصوبہ 9 سال سے التوا کا شکار، میڈیکل کالج ہسپتال بھی نہ بن سکے، یونیورسٹی کے لیے 10 کروڑ 20 لاکھ کی رقم مختص کی گئی تھی، سہولیات کی عدم فراہمی پر شہریوں کا انتظامیہ سے شکوہ، نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔
ملتان ضلع کچہری میں جگہ کم پڑ گئی، ڈسٹرکٹ کلرک اس بار کے عہدیداران کا احتجاجی مظاہرہ۔ کچہری میں 1500 سے زائد کلرک کے بیٹھنے کا حال نہیں، پہلے سے موجود کلرک اس بار کو پچھلی کابینہ نے چھین کر وہاں چیمبر بنا دیے تھے۔ کلرک اس بار عہدیداران کا نئی منتخب کابینہ سے کلرک اس بار حال بنانے کا مطالبہ۔ تونسر شریف میں چوروں نے ادھم مچا دیا، چور رات گئے ہسپتال چوک کے قریب 3 دکانوں کا صفایا کر گئے، ملزمان چھتیں پھاڑ کر دکانوں سے لاکھوں روپے کی نقدی اور قیمتی سامان نقدی لے کر 9211، پولیس کو ملزمان کی تلاش۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی ایک اور کیس میں سرخرو، ملتان کی اینٹی کرپشن عدالت نے سرکاری زمینوں پر قبضے کا کیس نمٹا دیا۔ جاوید ہاشمی کے خاندان پر محکمہ اوقاف کی زمین پر قبضے کا الزام تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اینٹی کرپشن نے جھوٹ پر مبنی FIR درج کی۔ خصوصی جج عتیق الرحمان نے فیصلہ سنایا۔ شہریوں کی ازواجی زندگیاں تباہ ہونے لگیں، ملتان کے ڈسٹرکٹ اور سول کورٹ میں حق مہر اور طلاق کے کیسز میں ہوش شبہ اضافہ، ججوں کی کمی عام آدمی کو انصاف ملنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گئی، کیسز تاخیر کا شکار، وکلاء نے بروقت انصاف نہ ملنے کی وجہ کو ججوں کی کمی قرار دے دیا۔ رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات مکمل، نو منتخب صدر جام عبد المجید لاڑا اور جنرل سیکرٹری احمد کانجو نے چارج سنبھال لیا۔ ڈسٹرکٹ بار میں جمہوریت کی روایت پسندی، سابق صدر اور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار نے نو منتخب صدر اور چارج کیا، نو منتخب عہدیداران کا وکلاء سے اظہار تشکر۔ FBR کا پرائیویٹ اسکول اور کالجز کے خلاف کریک ڈاؤن، ترجمان ریجنل ٹیکس آفس ملتان مختار تھیم کی روحی سے گفتگو، کہا ایک اسکول اور کالج کی کئی برانچز ہیں، اسکول اور کالجز نے صرف اکاؤنٹس میں فیس ظاہر کی ہے، اسکولز مالکان فیس کے علاوہ پیپر اور دیگر فنڈز طلباء سے وصول کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے فنڈز چھپاتے ہیں، ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ بہاولپور ڈویژن بھر میں ان رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں متحرے، ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے والی گاڑی مالکان نرغے میں آ گئی، ڈائریکٹر ایکسائز کی روحی سے گفتگو، ریکوری اہداف کے حصول کے لیے کارروائی کر رہے ہیں، مالکان گاڑیاں اپنے نام پر ٹرانسفر کرائیں، رجسٹریشن فیس ٹوکن ٹیکس کی وصولی کے لیے ہدایت۔ ذیشان شبیر رانا ڈی سی خانیوال تعینات، نوٹیفیکیشن جاری، عمر افتخار شرازی سے ڈی سی خانیوال کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ مویشی پال حضرات کے لیے اچھی خبر، میاں والی میں 10 نئی ویٹرنری ڈسپینسریوں کا تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلام کی گفتگو، کہا گزشتہ ADP اسکیم میں 10 ڈسپینسریاں قائم ہوں گی، ڈسپینسریوں کی تعمیراتی کام شروع ہو گیا ہے۔ اسکول کے بچوں کو مفت کتابیں فراہم کرنے کا بجٹ جاری، محکمہ خزانہ نے 81 کروڑ روپے کا بجٹ جاری کر دیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ڈیمانڈ ارسال کی تھی، بجٹ سے اسکولوں کے بچوں کو مفت کتابیں فراہم کی جائیں گی۔ ٹرانسفر اپلائی کرنے والے اساتذہ کی دستاویزات کی تصدیق کا عمل شروع، CEOs کو دستاویزات کی چیکنگ احتیاط سے کرنے کی ہدایت، میڈیکل کیٹیگری کے لیے اپلائی کرنے والے اساتذہ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ چیک کرنا لازم، ٹرانسفر کی چیکنگ کے بعد ری چیکنگ کا عمل شروع کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب سے ٹرانسفر کے لیے 6000 سے زائد اساتذہ نے اپلائی کیا ہے۔ سینٹرز آف ایکسیلنس بوائز اور گرلز میں نئے تعلیمی سیشن کے تحت داخلوں کا آغاز، کمشنر خالد منظور نے
ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار کے ہمراہ داخلہ مہم کا افتتاح کیا. بوائز سینٹر آف ایکسیلین میں داخلہ مہم کی افتتاحی تقریب. کمشنر خالد منظور اور ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے والدین کو داخلہ فارم دیے. ڈی سی محمد انور بریار کا کہنا ہے سینٹرز آف ایکسیلین میں داخلہ والدین کی اولین ترجیح رہی ہے. ڈیجیٹل مردم شماری میں سہولیات کا فقدان. ہزاروں اساتذہ فارغ ہونے لگے. ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے اکثر ٹیبلٹس نہیں ہو رہا. بیشتر ٹیبلٹس خانہ داری مردم شماری کے لیے ایپ نہیں چل رہے. نادرا ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے امور چلانے میں مکمل ناکام. ٹیب کے حصول کے لیے اساتذہ منتخب کردہ اسکولوں میں چکر لگانے پر مجبور. متاثرہ اساتذہ کا متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. یزمان میں ادارہ شماریات کی جانب سے ٹریننگ سیشن جاری. ٹرینر نعیم شہزاد کے مطابق پاکستان کی 7ویں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے. ڈیجیٹل ٹیب میں آن لائن ڈیٹا درج کرایا جائے گا. ریکارڈ محفوظ رہے گا. ٹیب میں لوکیشن پر پہنچ کر گھرانوں کا اندراج ہوگا. آسٹریلین سفیر مسز میگ انڈر یارک کا بہاولپور میوزیم کا دورہ. ڈائریکٹر میوزیم زبیر ربانی نے استقبال کیا. آسٹریلیا کی سفیر نے میوزیم کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا. سفیر کو میوزیم آمد پر آزادی شیلڈ پیش کی گئی. غیر ملکی مہمان کی نوادرات اور ثقافت میں اظہار دلچسپی. بہاولپور کی خوبصورتی کی تعریف کی. پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. ریلوے ہسپتال ملتان میں پولیو مہم کا آغاز. ضلع بھر میں 10 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. بہاولپور کی 120 ڈیوٹی کے لیے 3000 سے زائد ٹیمیں متحرک. بھکر، مظفر گڑھ اور لیا کے ڈپٹی کمشنرز نے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا. گھر گھر پولیو اور وٹامن اے کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت سرگرم. خصوصی ٹیمیں تشکیل. اور صحت مند دماغ کے لیے تندرست جسم ضروری. لیا کے علاقے ٹیل انڈس میں تیز نیزہ بازی کے روایتی مقابلے 170 سے زائد گھڑ سواروں نے حصہ لیا. کوئی کھلاڑی نیزہ اکھاڑنے میں کامیاب رہا تو کوئی خالی ہاتھ. ایونٹ میں سابق تحصیل ناظم سجاد خان احسن ہموار نامہ کی خصوصی شرکت.